یہ 15ویں شب کے جو حساب سے نوافل ہوتے ہیں جو لوگ ادا کرتے ہیں، مسجد میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور کتنی رکعتیں، اور مطلب کس رکعت کون سی نیت کریں گے صحیح، اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ اپنے ناظرین کو بتائیں آپ۔ جی، جیسے ہی 15ویں شعبان کی شب لگ جائے، علماء فرماتے ہیں بہتر تو اس میں یہی ہے کہ انسان جیسے ہی 14ویں شعبان المعظم کی عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے بعد مسجد میں حاضر رہے، کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے اس میں انسان کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بند ہو رہا ہوتا ہے اور نیا رجسٹر، نئے زندگی کے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو لہذا جب سال کے آخری رجسٹر بند ہو رہا ہو تو اس میں ہمارے لیے مسجد میں حاضری، اعتکاف کی نیت، اور اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھی اپنے قلوب کو منور کیجیے، اور جیسے ہی سال آغاز کا رجسٹر یعنی کہ اس کی ابتدا ہو تو پھر ہماری الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مساجدوں کے اندر باقاعدہ فرض نماز کے بعد 6 رکعت نوافل کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے۔ یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، ادا کرنا چاہیے، کوئی نہیں ادا کرتا تو اس کو کوئی زجر و توبیخ، کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کاروباری حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں، ہمارے پروڈکٹ بہت زیادہ جو نا مطلب یہ کہ زد و عام ہوں، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بک، اسی طریقے سے نیکیوں کے اعتبار سے رغبت دلانے کے لیے معمولات اولیاء کی بار تھا کہ 15ویں شعبان المعظم جیسے ہی 15 تاریخ لگے تو مغرب کی فرض اور سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد ہم نے 2 رکعت جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو بآسانی وہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا زیادہ اچھا ہے کہ 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے۔ اب یہ جو نوافل ہوتے ہیں اس کے اندر نیت کیا کرنی ہے، یاد رکھ لیا جائے نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کے اندر ایک انسان نے صالح نیت جو علماء سے ہم نے سنی ہے، جب 2 رکعت وہ مغرب کے فرض و سنت کے بعد جب وہ 2 رکعت ادا کرے گا تو شروع کی جو 2 رکعت ہے اس کے اندر نیت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب روز 2 رکعت نفل ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد اس نے یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت وہ کر لے یا پھر سن لے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جسے ہمارے یہاں دعائے نصف الشعبان کہا جاتا ہے، یہ ہمارے نام بھائی آپ کو باقاعدہ جو ہے نا زوم کر بھی یا پھر باقاعدہ اگر آپ کو آسان کرنا چاہیں تو یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کے مطبوع آقا کا مہینہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر آپ کو 16 پر یا سے دعا شروع سے مل جائے گی، اور اگر 15 پر دیکھیں تو یہ تمام نوافل صحیح انداز میں آپ کو مل جائے گی، کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، کیا نیت کی جائے۔ تو شروع کی جو 2 رکعت نفل ہیں پہلی، ان کے اندر انسان یہ نیت کرے گا اللہ اس کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد والے جو 2 رکعت ہیں اس کے اندر نیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد والی جو 2 رکعت اس میں نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یا تو کس بار سورہ اخلاص پڑھ لے یا 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت پڑھ یا سن لے، دونوں کر لیں، جتنا وہ ڈالیں گے اتنا نیکیوں کا سلسلہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، خیر کے ساتھ رہے گا۔ اور ہر سورہ اخلاص اور یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم، پھر 2 رکعت، پھر اسی طریقے سے سورہ اخلاص 21 مرتبہ یا پھر یاسین شریف یا دونوں پڑھنا چاہیں یا دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یا یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ یا سن لیں، پھر اس کے بعد دعائے شعبان النصف المعظم۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور ساری امت کے مسلمانوں کے لیے جو عالم دنیا کے اندر ہے سب کے لیے اللہ دنیا کی خیر فرمائے، بالخصوص میرے وطن عزیز پر اپنا کروڑوں برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے، سب کے لیے دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو احسن انداز میں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔